Welcome to Albir Foundation. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ من صلی فی الیوم واللیلہ 12 رکعہ تطوعا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نفلی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اس روایت کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں، میں نے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے، میں نے پوری زندگی کبھی جو ہے ان 12 رکعتوں کو پڑھنا ترک نہیں کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ، تابعین اور جو ہے صحابیات کے یہاں بڑا شوق ہوا کرتا تھا نفلی عبادات اور رواتب اور سنن کے اہتمام کا، جس میں یہ درس موجود ہے کہ ایک مسلمان کو رواتب اور سنن کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس روایت کے جو روات ہیں، جو راوی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے عنبسہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں، ما ترکتہن منذ سمعتہن عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت سنی ہے، میں نے پوری زندگی کبھی جو ہے ان 12 رکعت نفلی نمازوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ اور ان سے روایت کرتے ہیں حضرت جو ہے عمر بن اوس رضی اللہ عنہ جو ہے تابعی سے عنبسہ بن ابی سفیان سے روایت کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر کبھی ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا۔ عنبسہ بن اوس رضی اللہ عنہ سے نعمان بن سالم روایت کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان سے روایت کو سنا اور کبھی جو ہے یہ ترک نہیں کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین روایتوں کو بیان کرنے کے بعد عملی زندگی میں اس پر کھرا اترتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے وہ 12 رکعتیں کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، بیان فرمایا، اربعا قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ورکعتین بعدہا، اور اس کے بعد ظہر کے بعد 2 رکعتیں، اور ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الغدات، اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت ہیں جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ سنن رواتب کہلاتے ہیں، جن کا اہتمام فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں قبلیہ و بعدیہ سنت کے طور پر فقہا کے ہاں مشہور ہیں، جن کا خاص اہتمام ہم اور آپ سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل دوسری روایتوں کے اندر بیان فرمایا کہ جو ہے اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے عمل کے بارے میں جس چیز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اس موقع پر بیان فرمائے گا، قال انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفلی عبادت ہے، اور اگر نفلی عبادت ہے اس کے پاس تو اس کے فریضے کی کمی کو اس نفلی عبادت سے پورا کر دو۔ تو یہ بڑی عظیم ترین چیز ہے جس کا صلہ اور بدلہ اللہ کے ہاں ملنے والا ہے، کہ جس وقت بندے کے فرائض میں کوئی کمی اور کوتاہی واقع ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا، اس موقع پر ہمارے یہ نفلی عبادات، یہ سنن رواتب، یہ نفل، اس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے گا۔ تو بھائیو یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، اللہ کے نبی نے، ہمارے خلیل نے ہمیں 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، لا ادعوہن حتی اموت، میں نے ان کو پوری زندگی کبھی ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ جو ہے یہاں تک کہ میں موت پا جاؤں، وفات پا جاؤں۔ صوم و ثلاثۃ ایام، 3 دن، مہینے کا جو ہے 3 دن کا روزہ، ایام 20 کا،
ایسے ہی جو ہے صلاۃ الضحیٰ اور چاشت کے وقت کی نماز، وہ نوم علی وطرن، اور وطر کے وقت وطر کی نماز، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور چہیتے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے پوری زندگی ان چیزوں پر جو اللہ کے نبی سے سنی ہے اس پر مداومت برتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی وہ دونوں رکعتیں جو فرض نماز سے پہلے دو جو ہے رکعتیں سنت جو پڑھی جاتی ہیں، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں سے، ساری خیر و بھلائیوں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عصر کی نماز کے تعلق سے اس سے پہلے بیان فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس آدمی پر جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز ادا کی۔ تو یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ سنتوں کا بڑا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر کیا، اور قولی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر غور کر کے دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم سنتوں سے بیزاری کا، احتیاط کا جو ہے معاملہ کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد آپ دیکھیے تو مساجد سے ایک بڑی تعداد بغیر سنتوں کو پڑھے ہوئے نکل جاتی ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سلف کا کے طریقے کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں، ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، ایک اس آدمی کے بارے میں جو ہے حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جب تک نفلی نمازوں کے ذریعہ سے، نفلی عبادات کے ذریعہ سے میری قربت حاصل کرتا ہے تو میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ ان روایات کے اندر اللہ کی محبت کی دلیل نفلی عبادات ہیں، گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ نفلی عبادات ہیں، اور نفلی ان سنتوں کے اہتمام سے بہت انسان دنیا کے اندر اور اخروی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ میں آپ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی جو ہے نصیحت کرتا ہوں، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان روایات کی روشنی میں اپنے اعمال کا تجزیہ کریں، محاسبہ کریں، اور سنت کے مطابق ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔